ایشیا ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں مظفر غزالی۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں وودھتاؤں کے لیے جانا جاتا ہے، اور یہی اس کی سندرتا ہے۔ یہاں کے الگ الگ چھیتروں کے لوگ اور الگ الگ نواسی الگ الگ ویش بھوشا، کھان پین اور الگ الگ کی کسٹمس ان کے ہیں۔ اس بیچ کئی ایسی چیزیں آتی ہیں جب کمیونٹیز کے درمیان ٹسل اور ٹکراؤ کی صورت بھی پیدا ہوتی ہے۔ آج ایک ایسا ہی مدعا حجاب کو لے کر کے سامنے ہے۔ اس وشے پر بات کرنے کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی تھی آج کے انتہائی اہم مہمان جناب عارف محمد خان صاحب، جو بدھی جیوی ہونے کے ساتھ ساتھ پورو کیندری منتری رہے ہیں اور اس سمے کیرلا کے گورنر ہیں۔ تو عارف صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک طرف جہاں بھارت میں لڑکیوں کی ایجوکیشن بہت کم ہے، اور خاص طور سے اگر میں ذکر کروں مسلمانوں کا، تو اس سمے مسلمانوں کے درمیان 42% ایسے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، جو سب سے زیادہ ہیں۔ اور لڑکیوں کی جو اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو ان کے درمیان لٹریسی 5.67% ہے، 2.76% گریجویٹ ہیں مسلمانوں کے درمیان۔ جبکہ یہ بھی ایک آنکڑا سامنے آ چکا ہے کہ ہندوستان کے مختلف اسکولوں سے ڈراپ آؤٹ لڑکیوں کا اس وجہ سے بھی ہوا ہے کہ ان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ یا الگ سے شوچالیہ نہیں تھے۔ ایسی صورت میں حجاب کا مسئلہ کیا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو تعلیم سے دور رکھنے کا مسئلہ ہے، یا کلچرل مسئلہ ہے، یا ان کی آزادی کا مسئلہ ہے، یا یونیفارم کا مسئلہ ہے؟ آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ مسئلہ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ کس نے پیدا کیا۔ ہندوستان میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں کہ تنوع، وودھتا، بہودا ہندوستان کی اگر کوئی تہذیب ہے، سنسکرتی ہے، اور اس کو کوئی نام دیا جا سکتا ہے تو وہ رگ وید نے دیا ہے۔ کہا ایکم ست وپرا بہودا ودنتی، یعنی حق ایک ہے، جو وہ خدا ایک ہے، لیکن اس کو مختلف طریقے سے لوگ جو جانتے ہیں یا جن صاحب علم ہیں یا جنہوں نے ریاضت کی ہے، وہ اس کو الگ الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ تو جہاں اس قدر جو ہندوستانی تہذیب کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے، وہیں وودھتا کو، بلکہ جو لفظ استعمال کیا وہ بہودا ہے، اور وہ بہودا اس حد تک ہے کہ کہا گیا کہ ہندوستان کے عورتیں، مرد، وہ الگ الگ ورنوں سے تعلق، الگ الگ نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے رسم و رواج الگ ہیں، وہ ان کے معبود الگ ہیں۔ بھارتیشو استریا پرشو نانا ورنا پرکرتتے نانا دے ورچنے یکتا نانا کرمانی کروتے، اور وہ اپنی اس عقیدت کا اظہار الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں۔ وودھتا پرابلم نہیں ہے، لیکن جس دور میں ہم زندہ ہیں اس دور میں، اور یہ آج نہیں تو یہ دور شروع ہوا ہے، یہ دور شروع ہوا ہے یورپین رینیساں کے ساتھ، جہاں تعلیمی اداروں کا یہ حق تسلیم کیا گیا ہے، ان کی خود مختاری کو تسلیم کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ حکومتیں بھی جو ان کو پیسہ دیتی ہیں چلانے کے لیے، وہ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ تعلیمی اداروں کا یہ حق دیا گیا ہے۔ بہت ساری ایمرجنسیز آتی ہیں جس میں ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ڈریس کوڈ ہونا چاہیے تاکہ ان کے بچوں کو وہ فوری طور پہ پہچان سکیں۔ آج جن لوگوں نے اعتراض شروع کیا ہے، انہوں نے جب داخلہ لیا کالج کے اندر تو انہیں یہ معلوم تھا کہ یہاں یہ ڈریس کوڈ ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ یہاں آپ کو یہ ڈسپلن فالو کرنا ہے،
ایک ضابطہ ہے، ایک نظام ہے، اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے۔ ان درس گاہوں، ان انسٹیٹیوشنز نے انہی بچیوں کے فوٹو انہوں نے دیے ہیں کہ جہاں وہ پچھلے سال اس کی مانگ نہیں کر رہی تھیں، اس سے پہلے مانگ نہیں کر رہی تھیں، اور یہ میری چوائس ہے کہ میں اپنے بچے کو کہاں پڑھاؤں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اب سے 20-25 سال پہلے تک اچھی تعلیم صرف عیسائی تعلیمی اداروں میں جو اسکول کی تعلیم ہے وہ اچھی تعلیم وہیں تھی۔ ہر ماں باپ کی جو ایفورٹ کر سکتے تھے، ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے بچے کو، لڑکے کو، لڑکی کو کسی طرح یہاں ایڈمیشن مل جائے، ان کے گھروں کے چکر لگاتے تھے۔ میں نے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے کہ وہاں پڑھنے والی بچیاں 12ویں کلاس تک گھٹنے تک کا اسکرٹ پہنتی تھی، حالانکہ مسلم گھروں میں اسکرٹ نہیں پہنا جاتا۔ اور کھانے کی میز پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی جو ان اداروں میں پڑھتے تھے، وہ فادر سن ہولی گھوسٹ، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ کیوں نہیں اعتراض ہوتا؟ کیونکہ ہم اپنے بچے کو بہتر سے بہتر تعلیم دلانا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے فگرز دی، کون ان فگرز سے انکار کرے گا؟ لیکن اس پر غور کرنا چاہیے کہ آخر کون سے رویے ہیں جن کے چلتے ہوئے مسلمانوں میں تعلیم اور خاص طور سے لڑکیوں کی تعلیم اتنی نچلی سطح پر ہے۔ بھائی، ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سر سید، جن کو آج محسن ملت کہتے ہیں، 60 فتوے ہندوستان میں تھے۔ اس کے بعد مولوی امداد علی صاحب سفر کر کے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ گئے اور وہاں سے 8 فتوے لائے، اور جس کو آج آپ محسن ملت کہتے ہیں، اس کے لیے ان فتووں میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ جہاں سے جتنے ادارے تھے ہندوستان میں، وہاں سے فتوے پہلے ہی آ چکے تھے۔ جو باہر سے فتوے آئے اس میں بھی وہی کہا گیا، یہ شخص یا تو مرتد ہو گیا ہے، اس نے اسلام چھوڑ دیا ہے، یا یہ اسلام دشمنوں کا ایجنٹ بن گیا ہے۔ اس مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پروجیکٹ کو کسی قیمت پر کامیاب نہ ہونے دیں۔ اور ایک اور دو باہر سے آنے والے فتوے تھے، اس میں لکھا ہوا تھا، موجود ہیں حیات جاوید میں، عکس چھپا ہوا ہے اس کا، پڑھ لیجئے۔ اس میں لکھا ہوا تھا، صاحب حیثیت مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس شخص کی گردن کاٹیں۔ آپ اس ایٹیچیوڈ، عارف بھائی میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے دیکھا ہمارے یہاں بہت سی خواتین گھونگھٹ کرتی ہیں، بہت ساری بندیا اور سندور لگاتی ہیں۔ خود کرناٹک میں جو بات آپ نے فرمائی کہ اسکرٹ اور قمیض ڈریس کا حصہ تھا، لیکن ابھی کچھ سال پہلے کرناٹک گورنمنٹ نے اس ڈریس کوڈ کو بدلا، اور شلوار اور قمیض اور دوپٹہ یہ اس ڈریس کا حصہ ہے۔ اگر وہ دوپٹہ سر پہ کوئی بچی اوڑھتی ہے تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جبکہ اسی اسکول میں بھگوا شال پہن کر لڑکے آ سکتے ہیں، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن دوپٹہ سر پر اوڑھنے پر اعتراض ہے۔ کیوں؟ میرے خیال سے آپ کی جانکاری صحیح نہیں ہے، کیونکہ بھگوا شال پہننے والے تو انہوں نے تو جوابی جیسے کوئی تحریک ہوتی ہے وہ شروع کی ہے۔ ایک بھی اسکول کے اندر کا فوٹو آپ نہیں دکھا سکتے کہ وہ جو طالب علم ہیں، جو وہاں پہ چھاتر ہیں، ان کو یہ اجازت دی گئی ہو کہ وہ بھگوا شال پہن کے اور کلاس اٹینڈ کریں۔ بنیادی سوال یہ ہے اتر پردیش کے بہت سارے ابھی اسکولوں کے فوٹو آ چکے ہیں، اور کرناٹک کا نہیں آیا، یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اتر پردیش کے بہت سے اسکولوں کے فوٹو ابھی آ رہے ہیں۔ اتر پردیش کے ان اسکولوں میں ڈریس کوڈ کوئی ہے ہی نہیں۔ کرناٹک میں بھی ایسے اسکول ہیں جن میں ڈریس کوڈ نہیں ہے، کرناٹک میں ایسے بھی اسکول ہیں جن کے ڈریس کوڈ میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کو اگر آپ جسے آپ حجاب کہتے ہیں، قرآن مختلف ہے، لیکن جسے عام طور سے حجاب سمجھا جاتا ہے وہ
بہت سارے ہیں جن کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ وہاں پہ ایڈمیشن لے لیجئے۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ ہم جس ادارے میں ایک ڈریس کوڈ ہے ہم اس ضابطے کی خلاف ورزی کریں گے؟ یہ کوئی ضروری ہے کیا یہ بات؟ آپ کے پاس چوائس۔ ہاں، اگر ہندوستان میں مانیے تھوڑی دیر کے لیے حکومت یہ کہے کہ آپ کو یہ ڈریس کوڈ استعمال کرنا پڑے گا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اس کے خلاف۔ انسان کی چوائس ہے، وہ جو چاہے پہنے جو نہ پہنے، لیکن تعلیمی اداروں کا یہ حق کہ وہ اپنے یہاں ڈریس کوڈ لاگو کر سکیں، اس حق کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ بات بہت ہی محدود ہے، لیمیٹڈ ہے۔ کیا تعلیمی ادارے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا ڈریس کوڈ نافذ کر سکے؟ آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے تو میں کہوں گا ہاں۔ اور اب آپ ذرا غور کیجئے، کتنی مسلم خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں جو آئی پی ایس میں کام کر رہی ہیں، جنہیں ضلع کی پولیس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیجئے، جو آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں یہ ضروری ہے، بلکہ اس سے اور پیچھے کی طرف آنا چاہیے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 25 ضمیر کی آزادی لفظ استعمال ہوا ہے، جسے مذہب کی آزادی کہا گیا ہے، انتہ کرن کی، کانشنس کی، وہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اس کو ظاہر ہے کہ اس کو مذہب کی آزادی مانا گیا ہے، تو ضمیر کی آزادی کمیونٹی کی ہوتی ہے یا ایک فرد کی ہوتی ہے؟ یہ کمیونٹی کو آزادی نہیں دی گئی ہے، یہ دھیان رکھیے گا کانسٹیٹیوشن میں۔ یہ آزادی ہر فرد کی ہے کہ وہ اپنی ضمیر کی جو اس کا انتہ کرن ہے اس میں وہ آزاد، جہاں تک آپ پبلک سینسیٹیوٹیز کو افینڈ نہ کریں۔ تو اب یہاں پہ آزادی آپ کی شخصی آزادی ہے۔ اب اس سے تھوڑا آگے بڑھیے کہ جہاں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہندوستان میں تو ساری چیزیں مذہب کے نام پہ ہوتی ہیں، یہاں تو چھوا چھوت بھی مذہب کے نام پہ ہے، تو ہر چیز کو اس کا پروٹیکشن نہیں مل سکتا۔ پروٹیکشن ان چیزوں کو ملے گا جو چیزیں دین میں، دھرم میں، مذہب میں اس کے عقیدے پر چلنے کے لیے ضروری ہیں۔ اب اسلام تو ہم ہندو دھرم کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتابوں کا مذہب ہے، لیکن اسلام تو کتاب کا مذہب ہے۔ جی، عیسائیت کتاب کا مذہب ہے، یہاں بہت ساری کتابیں نہیں ہیں۔ یہودی کتاب کا مذہب ہے، جسے اہل کتاب کہتے ہیں آپ۔ تو اسلام نے خود بتا دیا کیا چیز ضروری ہے۔ اسلام نے کہہ دیا کہ 5 ارکان ہیں جو ضروری ہیں۔ پہلا کلمہ شہادت، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں حج صاحب حیثیت آدمی کے لیے۔ زکوٰۃ میں بھی میں آپ کو بتا دوں، قرآن 2.5% کی بات نہیں کرتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے لوگ پوچھتے کتنا خرچ کریں، کہیے قل الافواہ، جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زیادہ تمہارے پاس ہے وہ سب غریب پہ، نادار پہ، بیوہ پہ، یتیم پہ، ان پہ خرچ کر دو۔ کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم نے تو ہمارے فقہ نے تو کہہ دیا 2.5%۔ 2.5% کہیں نہیں ہے، لیکن چلیے ہم نے مان لیا۔ تو اسلام نے تو خود بتا دیا، سپریم کورٹ کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بنیادی ارکان کیا ہیں۔ What is essential, integral and intrinsic to the practice of religion؟ کیا مجھے یا آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان 5 میں سے ایک کم کر دیں یا اس میں ایک بڑھا دیں؟ کیا یہ ہمیں حق حاصل ہے؟ یہ بنیادی سوال ہیں۔ اور اگر ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہمیں صرف دوسروں کی نقل کرنی ہے کہ فلاں اسکول کا فوٹو ایسا آیا ہے، فلاں کا، آپ کی چوائس ہے، آپ اس اسکول میں جائیے، اس ادارے میں جائیے۔ میں آپ کو ایک اور بات کہہ رہا تھا کہ آئی پی ایس لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں،
کیا وہ حجاب لگا کے، جو حجاب جس کو ہمارے یہاں حجاب کہا جاتا ہے، کیا وہ حجاب لگا کے ضلع کی پولیس کو چلا سکتی ہیں؟ کیا ان کو اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور اگر آپ نے یہ اصول مان لیا کہ یہ ضروری ہے مسلم رہنے کے لیے کہ مسلم لڑکی حجاب پہنے، تو یہ آئی پی ایس لڑکیاں استعفیٰ دینے والی نہیں ہیں۔ ہاں، آپ ان کے دل میں، ان کے دماغ میں ایک احساس گناہ پیدا کر دیں گے کہ میں اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے جاب کی وجہ سے میں اس چیز پر عمل نہیں کر رہی ہوں جو چیز ہمارے دین میں ضروری ہے۔ وہ ساری زندگی اس احساس گناہ کے ساتھ زندہ رہے گی اگر آپ 5 ارکان میں 6واں رکن جوڑ دیتے ہیں۔ جی، اور آپ غور کیجئے، آج تو ہم اس دنیا، عارف بھائی اس میں جو حجاب ہم نے سمجھ رکھا ہے اور اسلام جس حجاب کی بات کرتا ہے وہ تو بہت فرق ہے ان دونوں میں۔ تو ایگزیکٹلی یہی وہ تو حجاب ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول حجاب، نے خود فرمایا کہ چہرہ اور ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے جو ظاہر ہو جانے والی چیز ہے۔ میں وہی عرض کر جی رہا ہوں کہ قرآن میں میری جانکاری کے مطابق جتنا میرا مطالعہ ہے 7 بار حجاب کا لفظ آیا ہے، اور 7 میں ایک بھی جگہ حجاب کا استعمال عورتوں کے پہننے والے کپڑوں سے نہیں ہے۔ حجاب کا لفظ آیا ہے ایک جگہ پر جہاں یہ کہا گیا، ایک بہت ہی دل ہلا دینے والا واقعہ ہوا، واقعہ افق، جہاں ایک ام المومنین پہ الزام لگا دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدگی اختیار کرنی پڑی تقریباً 1 مہینے سے زیادہ۔ اور پھر ایک دوسرا واقعہ بھی ہوا ہے، اس کے چلتے قرآن میں آیت آئی کہ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر کچھ مانگنا ہو، کچھ کہنا ہو، تو ان سے فیس ٹو فیس جیسے کہتے ہیں ایسے بات نہ کرو، بلکہ کرٹین کے پیچھے کھڑے ہو۔ کرٹین میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ پردہ وہ پردہ نہیں، یہ پردہ جو ہم دروازوں پہ لگاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں آپ اگر حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس زمانے میں لکڑی کے دروازے نہیں ہوتے تھے مدینے میں، اور وہ لوگ ایک موٹے کپڑے کا پردہ لٹکاتے تھے۔ اور دھیان کریے، حضرت ابن عباس کی روایت ہے، بخاری میں ہے، جب کسی نے پوچھا کہ قرآن میں حکم ہے کہ ان 3 وقتوں میں اجازت لے کے کمرے میں داخل ہو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میرے بیٹے، اس زمانے میں ہمارے گھروں میں دروازے نہیں ہوتے تھے، اس لیے اجازت کا حکم دیا گیا تھا، ہم پردے لٹکاتے تھے۔ آج تو ہمارے گھروں میں دروازے ہیں، آج اجازت کی، آج تو آپ دروازے کو نوک کر سکتے ہیں۔ تو کوئی چیز کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ کوئی اس کا کوئی ٹیکسٹ، کوئی عبارت بغیر، اگر آپ اس کو، اس کے کانٹیکسٹ کو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا لفظ ہے اردو کا، اگر آپ اس کی عبارت کو اس کی جس زمانے میں اور جس چیز سے متعلق وہ بات کہی گئی ہے اگر اس سے الگ کر کے دیکھیں گے تو کبھی اس کی روح کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ جی ہاں، جو مسکان کا بیان آیا، اس نے یہ کہا کہ ہم یہاں حجاب پہن کر آتے رہے ہیں اور اسکول اتھارٹیز کی ہم کو اجازت تھی، تو ایسی کنڈیشن میں اس کی مخالفت کرنا کہاں تک مناسب ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مطلب ہمیں اسکول والوں کی بات بھی سننی چاہیے جو کہتے ہیں کہ کبھی کسی نے اس معاملے کو یہاں پہ اٹھایا ہی نہیں، اور یہ کئی سال سے اسکول میں آ رہی ہیں، تو ان کی بات کو یک طرفہ طور پر کیسے مان لیا جائے؟ دیکھیے، یہ دھیان رکھیے گا کہ کرناٹکا، وہاں پر جیسے عام طور سے وہ ایک ترقی یافتہ ریاست ہے، مسلمان بھی وہاں بہت ترقی یافتہ ہیں۔ آپ ایک سروے کروائیے کرناٹک کے اس مدرسوں میں، کرناٹک کے بچے کتنے ہیں، ذرا ایک سروے کروا لیجیے۔ سارے یو پی بہار کے بچے ہیں۔ حد یہ ہے کہ کرناٹک کی مسجدوں میں امام بھی یو پی اور بہار کے ہیں۔ وہ اس
بتا یہ مزاج ہے وہاں لوگوں کا کہ میں نے کسی سے کہا کہ بھئی آپ کے ہاں کرناٹکا میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو امامت کر سکیں، چونکہ میں جب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کوئی یو پی کا ہے یا بہار کا ہے، دیوبند کا پڑھا ہوا یا ندوے کا پڑھا ہوا. تو میرے دوست کرناٹکا کے اچھے انڈسٹریلسٹ انہوں نے کہا عارف بھائی آپ مسجد کی بات کر رہے ہیں، ہمارے مدرسوں میں 5% بچے بھی کرناٹکا کے نہیں ہیں. وہ اپنے ہمارا جب معاملہ ہے ہم اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں اور زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے کو دیتے ہیں تاکہ غریب کے بچے کے ذریعے ہم جنت حاصل کر سکیں. ارے بھئی اپنے بچے کو بھیجئے نا. بالکل. اور آپ کے اندر خود یہ سکت کیوں نہیں ہے کہ آپ اپنے کالج قائم کیجئے؟ کوئی گورنمنٹ روک تو نہیں رہی کسی کو کالج قائم کرنے سے. جو ڈریس کوڈ جی چاہیے آپ کا وہ اس ڈریس کوڈ کا استعمال کریے، کوئی نہیں روکنے والا آپ کو. ایک سوال ہم نے یہی سوال فیضان مصطفیٰ سے پوچھا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ایجوکیشن ایکٹ ہے اس کے اندر اسکول کو کوئی بھی لا بنانے کا، کوئی بھی نیم بنانے کا ادھیکار ہے، لیکن وہ آرٹیکل 14 سے یعنی مساوات کے اصول سے ٹکرانا نہیں چاہیے. اور یہ جس سمے یہ مسئلہ طول دیا گیا ہے وہ ایسا وقت ہے جب 5 ریاستوں میں الیکشن ہو رہا ہے، تو کیا اس کا کوئی الیکشن سے بھی تعلق ہے؟ اب میں نے تو شروع کیا نہیں تو میں تو نہیں بتا سکتا اس بات کو. اس بات کو تو ان سے پوچھا جانا چاہیے جنہیں ایک دم کئی سال کے بعد کالج میں، اور آیا بھی ہے کہ ایک بچی جس کو اس کے والد امتحان سے واپس لے گئے اور کہا کہ نہیں ہمارے لیے حجاب ضروری ہے، ہمارے لیے تعلیم ضروری نہیں ہے، میں نہیں نام لوں گا لیکن اخبار میں نام چھپا ہے کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے، میں نام نہیں لوں گا. تو پھر یہ سوال تو ان سے پوچھا جانا چاہیے جو کبھی یو پی کی انہوں نے شکل نہیں دیکھی اور وہ یو پی میں انقلاب لانے کے لیے پہنچ گئے ہیں. تو اب انہیں کوئی نہ کوئی چیز تو بتانی ہے کہ تم خطرے میں ہو. ہمیشہ دھیان رکھیے اس ملک کا پارٹیشن ہوا کیوں؟ ہمارا دین خطرے میں ہوگا، ہماری تہذیب خطرے میں ہوگی، ہماری زبان خطرے میں ہوگی. وہ آج تک اس سبق کو بھولے ہی نہیں ہیں اور اس سبق کے چلتے ہوئے حیدرآباد ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو اور حیدرآباد ملک کا حصہ بنا 13 مہینے کے بعد. اور کیا حرکتیں کی گئیں اس 13 مہینے میں کہ سرکار کو پولیس ایکشن لینا پڑا. اور اس پولیس ایکشن کی جو داستان ہے المناک کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، میں نہیں بیان کرنا چاہتا. تو وہ مائنڈ سیٹ وہ اب میں دوسری بات کہہ رہا ہوں. اب میں دوسری بات کہتا ہوں آپ سے کہ اگر کسی کی یہ رائے ہے کہ وہ رول 14 سے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس سے ٹکرانے والا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ حق دستور آپ کو اور مجھے تو نہیں دیتا کہ میں ڈکلیئر کر دوں کہ یہ اس کے خلاف. آپ کورٹ چلے جائیے اور کورٹ کا ورڈکٹ آنے کا انتظار کر لیجئے. جی آپ کو تو یہ حق نہیں دیا کہ آپ یہ طے کریں کہ یہ دستور کے مطابق ہے یا نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک بات ہے. اور اسی سے شروع ہوا کامن سول کوڈ کا سوال، تو وہ بھی ایسے وقت شروع ہو گیا جب الیکشن ہے. پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوڈ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ دیکھیں اگر اخلاقی جرات ہے تو پھر پارلیمنٹ اور اسمبلی کا ممبر بنتے وقت کانسٹیٹیوشن کا حلف لینے سے انکار کر دیجئے، کیونکہ اس میں یونیفارم سول کوڈ لکھا ہوا ہے. تو حلف تو آپ لیں گے کہ میں اس کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کروں گا اور کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی چیزوں کو ایشو بنائیں گے. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ایک منافقت کس حد تک ہونی چاہیے. اگر جہاں تک یونیفارم سول کوڈ کا تعلق ہے وہ تو کانسٹیٹیوشن کا ڈائریکٹیو ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھئی ہماری تاریخ ایسی ہے پچھلے 100-125 سال کی جس میں ایسی حکومت تھی کہ جس نے اس ملک کو ایک قوم ماننے سے انکار کر دیا تھا
اور کہا تھا کہ یہ مختلف مذاہب اور سماجی گروہوں کا مجموعہ ہے، اور انہوں نے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ ایک کو دوسرے سے خطرہ ہے، اس لیے اس کو فوری طور پہ لاگو نہیں کرتے ہیں، اس کو ڈائریکٹو پرنسپل میں رکھتے ہیں۔ ہر سرکار کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو ماحول کو تیار کرے جس میں یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا جا سکے۔ جو چیز آپ کے اوپر آپ ہمت پیدا کیجئے نا، پھر کہیے کہ میں پارلیمنٹ میں اوتھ نہیں لوں گا اس کانسٹیٹیوشن کی جس میں یونیفارم سول کوڈ کی بات کی گئی ہے، وہ تو کریں گے نہیں۔ ساری مراعات چاہیے، سارے تحفظ چاہیے، ساری فیسیلیٹیز چاہیے۔ ہاں باہر نکل کے اندر کہیں گے کہ میں اس کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کروں گا جس میں یونیفارم سول کوڈ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں وہ لاگو کرنا ہے۔ اب ہر ایک کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، آپ کوئی بھی قانون بنائیے، آپ اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی ہندوستان کے شہری کو ایسا کام کرنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے جس کو اس کا مذہب حرام قرار دیتا ہے۔ ہمارے ہاں شراب ہے، یہ تو نہیں ہے کہ مسلمان کو ضرور نہیں، کہہ دوں بات، یہ تو نہیں ہے کہ مسلمان کو پینی پڑے گی، نہیں، آپ کی آزادی ہے۔ تو اسی طرح اور ہمارا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس میں اگر دین نے یہ کہا ہے، مذہب نے کہا یہ کام کرنا تمہیں ضروری ہے تو وہ اس کو روکے، یہ ممکن نہیں۔ یہاں پہ بہت چھوٹا سا معاملہ ہے، 3 طلاق آلریڈی ختم ہو چکی، پولیگیمی تعدد ازواج، ایک سے زیادہ شادی، سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے پٹیشن۔ قرآن کی آیت بالکل صاف ہے، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، شادی اس سے کرو جس کی پہلے شادی نہ ہوئی ہو۔ لیکن ایک خاص موقع پہ جب 1/3 آبادی احد کی لڑائی میں کام آ گئی تھی، اس وقت یتیموں کے حقوق کی بات کرتے ہوئے، ان عورتوں کا خیال کرتے ہوئے جو 1/3 مرد مر چکے تھے، ان کی بیوائیں، ان کی بچیاں، اس کا بات کرتے ہوئے قرآن نے کنڈیشنل آزادی، کنڈیشنل پرمیشن دی ہے۔ اور اس میں بھی کیا کہہ دیا؟ اس میں بھی کیا کہہ دیا مکمل انصاف، اور مکمل انصاف کے بعد کیا کہہ دیا اسی سورہ نساء میں؟ کہہ دیا یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، کسی انسان کے دل میں 2 دل نہیں ہوتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے اور سیدھے حکم دے رہا ہے، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، شادی۔ اس میں نے ایک بہت اپنے آپ کو عالم کہنے والے ان سے پوچھا کہ حضور یہ حکم صرف مسلمان مردوں کو ہے یا یہ عورتوں کو بھی ہے؟ بولے نہیں، یہ ہے تو سب کو۔ تو پھر اس حکم کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ یہ 2 چیزیں ڈیل ہو جانے کے بعد کون سی چیز آپ کی الگ رہ گئی؟ ذرا وہ مجھے بتا دیجئے جو یونیفارم نہ ہو۔ امیر خسرو کی کوئی آپ سے یہ کہنے جا رہا ہے کہ آپ نکاح مت کریے، آپ آگ کے ارد گرد 7 پھیرے لیجئے؟ کیرالہ میں کوئی ہندو آگ کے ارد گرد شادی کرتے وقت پھیرے نہیں لیتا۔ جن رشتوں میں کوکن سے لے کے اور کیرالہ تک ہندوؤں میں خاص طور سے براہمنوں میں اجازت ہے، اگر آپ کانپور کے براہمن کو بتائیے تو وہ کہے گا یہ نرک میں جانے کا سیدھا راستہ ہے۔ ہندو کوڈ ہندوؤں میں تو یونٹی پیدا نہیں کر سکا، ہندو کوڈ سکھوں پہ لاگو ہے، سکھوں کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی، بدھسٹ پہ لاگو ہے، جین پہ لاگو ہے، ان کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی۔ ہم ہر وقت خطرے میں ہر وقت خطرے میں، چونکہ ہمیں اس میں مزہ آتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں ہم بڑے مظلوم ہیں۔ کیا بنایا ہوا ہے اپنے آپ کو؟ اب آج کا دور وہ ہے میرے بھائی جہاں ڈیفنس فورسز نے، آرمی، نیوی، ایئر فورس، انہوں نے اپنے دروازے بچیوں کے لیے کھول دیے ہیں۔ تو آپ یہی تو، اگر آپ اس اصول کو مان لیں گے تو آپ یہی تو کریں گے کہ یہ بچیاں حجاب کے ساتھ تعلیم پائیں گی،
نہ یہ ڈیفینس میں جا سکیں گی، نہ یہ سیکورٹی فورسز میں جا سکیں گی، نہ انہیں کوئی MNC کمپنیاں لینے کو تیار ہوں گی۔ آج ٹی وی کے اوپر ہماری کتنی مسلم بچیاں ہیں جو نیوز پریزنٹرز ہیں، کیا ویور اور ٹی وی کمپنیاں انہیں قبول کر لیں گی؟ تو ہم یہ کہیں، اگر یہ ضروری ہے تو ہم یہ کہیں کہ جب تم تعلیم حاصل کرو تو تم حجاب پہنو، جب تم تعلیم ختم کر کے آ جاؤ تو اب حجاب کو اتار دو۔ کیا کس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم؟ جی عارف بھائی، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جس طرح سے عوامی مسئلہ بنایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو عوامی بنانا کہاں تک مناسب ہے؟ نہیں، میں تو اس کے سخت خلاف ہوں۔ میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا کہ بجائے ماتم کرنے کے اس پہ غور کریے کہ وہ کون سے ایٹیچیوڈ ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں میں تعلیم کی کمی ہوئی ہے۔ یہ وہ دین ہے جہاں پہلی وحی آئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ صاحب ریلیجن امپورٹنٹ ہے، ایجوکیشن امپورٹنٹ نہیں۔ اس دین کا تو مقصد ہی ایجوکیٹ کرنا تھا۔ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لیے کہ وہ تعلیم دے سکیں، اور یہاں پہ اس کو بھی آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ سینکڑوں سال تک انگریزی اگر پڑھی تو دین چلا جائے گا، لڑکی نے گھر کے باہر قدم رکھا تو دین چلا جائے گا۔ اب 3 طلاق ختم ہو گئی 2019 میں۔ ان لوگوں کی طاقت یہ تھی کہ 400 سے زیادہ ممبر جس سرکار کے تھے اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتے تھے۔ 2017 اور 19 میں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور بھارت سرکار نے قانون پاس کیا پارلیمنٹ میں، انہوں نے ساری کوشش کی، یہ لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں نکال سکے۔ یہ چھٹپٹا رہے ہیں، اس لیے چھٹپٹا رہے ہیں کہ یہ صرف ان کی طاقت اس لیے نہیں تھی کہ انہیں کسی نے چنا تھا، بلکہ وہ حکومتیں ان کو سمجھتی تھی۔ آپ کو دھیان ہے جب میں نے استعفیٰ دیا ہے، مجھ سے کانگریس کے ایک بڑے سینئر لیڈر نے کہا، جب میرے اوپر زور لگایا جا رہا تھا کہ میں استعفیٰ واپس لوں، مجھ سے کہا کہ بھائی ہم سماج سدھارک نہیں ہیں، اگر مسلمان گڈھے میں پڑے رہنا چاہتے ہیں تو انہیں پڑے رہنے دو، تمہیں استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت؟ تو یہاں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو چھٹپٹا رہے ہیں چونکہ وہ اپنی اس حیثیت کا استعمال کر کے حکومتوں سے فائدے حاصل کرتے تھے، دوسرے وہ ہیں جو واقعی میں ترقی، مطلب لبرل بھی ہیں، پروگریسو بھی ہیں، لیکن ان کا اپنے بارے میں وہ پروگریسو ہیں، لبرل ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ بھائی ان کے لیے دین کے نام پہ کوئی بھی نعرہ لگا دو گے، یہ اس کو سنتے ہیں، انہیں نہ اسپتال میں دلچسپی نہ تعلیم میں دلچسپی، یہ گڈھے میں پڑے رہنا چاہتے ہیں تو ان کو پڑے رہنے دو۔ اب آپ کا کیا پیغام ہے قوم کے نام؟ بس میں اس حیثیت میں نہیں ہوں، میں اس حیثیت میں نہیں کہ پیغام دے سکوں، اور میں مسلمانوں کو ہندوستان میں قوم نہیں مانتا۔ میں مانتا ہوں کہ ہندوستان میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جتنے بھی لوگ ہیں وہ شہری اس ملک کے، وہ مل کے قوم بناتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں مسلمانوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے تو ان سے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، قرآن پڑھیے، اپنی جس دین کا نام لیتے ہیں آپ، وہ سنی سنائی باتوں سے دین کو مت سمجھیے، اور یہ ریئلائز کیجئے کہ اس دین میں تو ہر حد ہے۔ کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی صفت کیا تھی؟ ما کانا صفت و تعبدہ اجیبا بان ذالک بالتفکر والاعتبار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت یہ تھی کہ وہ تفکر کرتے تھے، اعتبار، اردو میں اعتبار کہتے ہیں کریڈیبلٹی کو، عربی میں اعتبار کہتے ہیں نظیر کو، پرانی چیزوں سے سبق سیکھنا۔ قرآن پہ غور کیجئے، کیا کہتا ہے قرآن؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ تم کبھی غور کرتے ہو کہ اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا ہے؟ الی السماء کیف نصبت الی الارض کیف سطحت۔ اگر یہ قرآن آپ سے زولوجی پڑھنے کو نہیں کہہ رہا،
آپ سے اسپیس اسٹڈی کرنے کو نہیں کہہ رہا ہے، اگر آپ سے یہ فزکس پڑھنے کو نہیں کہہ رہا تو پھر کیا کہہ رہا ہے؟ بالکل بالکل. تو تعلیم تو دین کا مقصد ہی لوگوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہے. یہاں پہ دین اور تعلیم کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ارے میں آپ کو، چونکہ آپ نے آخری سوال کیا ہے تو میں آپ کو قرآن حکیم کی ایک آیت کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. قرآن میں کہا گیا اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم آگے نہیں بڑھو گے تو سخت عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے، اور تم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہو وہاں کسی اور کو لا کے بٹھا دیا جائے گا. ہمارا اپنا فیصلہ کرنے کا کام ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، میں کسی کو نہیں بدل سکتا، آپ نہیں بدل سکتے. کیوں نہیں بدل سکتے؟ کیونکہ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں جس کو خود بدلنے کی خواہش نہ ہو اور وہ اپنے اندر بنیادی تبدیلی نہ پیدا کرے، میں بھی نہیں بدلتا اس کو. جب اللہ نہیں بدلنے کو تیار ہے ایسے لوگوں کو، تو میں یا آپ پیغام دے کے کیا بدل دیں گے کسی کو؟ جی جی، بہت بہت شکریہ عارف صاحب، آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت دیا. یہ بحث جاری رہے گی، ابھی بس یہیں تک. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.